بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فأحسنوا منها أو ردوها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے کام کی باتیں کہلوا دے، کہی سنی باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پاک اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کی ہے، جس میں ہمارے لیے بہت ہی قیمتی سبق بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیت جو پڑھی اس میں فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ کسی کو سلام کرو تو اچھے انداز سے سلام کرو اور اس کا جواب اس سے بھی اچھے انداز میں دو، یا کم از کم جو اس نے کہا اسی کو لوٹا دو۔ اور حدیث پاک جو پڑھی اس میں فرمایا کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ غریبوں کو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، اور رات میں نماز پڑھو، رات کی نماز پڑھو یعنی تہجد، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، حال یہ ہے کہ لوگ سوئے ہوئے۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت اور حدیث پاک میں سلام کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ سلام اگرچہ ہمارے سماج اور معاشرے میں چل تو رہا ہے، لیکن جتنا اس کا رواج ہونا چاہیے اتنا نہیں، یا اس کی جتنی عادت ہونی چاہیے اتنی نہیں۔
یا تو ہم سلام اور اس کے جواب کے آداب سے اور قانون اور قاعدے سے واقف نہیں ہیں۔ جب بھی انسان آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہو، تو ملنے کے وہ خوشی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ صرف محبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی دعا وغیرہ نہیں ہوتی۔ محبت کا اظہار تو ہے لیکن محبت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں کہ جو آپس میں گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کہہ دیتے ہیں، ٹائم کو سامنے رکھ کے گڈ لگا دیتے ہیں۔ غیر مسلموں کے اندر آپ دیکھیے وہ اپنے معبودوں کے نام لے رہے ہیں آج کل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، کتنی چیزیں اس میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی، اسی طریقے سے محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اپنی محبت بھی سامنے والے سے ظاہر کی جا رہی ہے، محبت کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، یعنی اس کو دعائیں دے رہے ہیں آپ، اور اسی طریقے سے اپنے شر اپنے فتنے سے اس کو محفوظ رکھنے کا بھی وعدہ کر رہے ہیں آپ۔ تو ایک ہی وقت میں چھوٹی چیز اور کتنی گویا اس کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ سلام بڑی جامع چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے حکم کیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم، یہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ ان کو سلام کرو اور وہ جو جواب دے اس کو سنو۔ تو یہ سلام اور اس کا جواب یہ تمہارے گویا اولاد کا سلام اور عبادت ہوگی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کیا تو فرشتوں نے اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سے دیا۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ سلام جو ہے یہ ایک زبردست عبادت بھی ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین پر اتارا ہے اس کو۔ تو وہ سلام کہنے والا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر کے فضائل تو آپ سنتے رہتے ہو کہ کس قدر فضائل ہے، تو سلام کہنے پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہ بندہ ہوتا ہے جو سلام کرتا ہے، سلام میں پہل کرتا ہے، سلام میں ابتدا کرتا ہے، اور جو سلام کرتا ہے اس کو منافقت سے بری ہونے کا پروانہ بھی ملتا ہے کہ بھئی آدمی منافق نہیں ہے، یہ آدمی مسلمان۔ سلام اظہار محبت کے ساتھ ادائے محبت بھی، کہ آپ نے ملے تو اس کو جب یہ سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے اس کو دعا بھی دی کہ اللہ تم کو سلامت رکھے۔ جتنی دعائیں تھی وہ جتنی چیزیں تھی، گڈ ایوننگ گڈ مارننگ، تیری صبح اچھی ہو، تیری شام اچھی ہو، یا عرب لوگوں کے اندر رواج تھا سلام سے پہلے انعم علیک صباحا، تیری صبح اچھی ہو، یا حیاک اللہ، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ لیکن سلام جب آ گیا تو سلام کے اندر یہ کہ اللہ زندہ تو رکھے لیکن سلامتی کے ساتھ رکھے۔ سلام کے اندر زندہ رہنے کی بھی دعا ہے سامنے والے۔ اور دیکھیے اتنی زبردست ہے کہ اگر کسی کو سلام کر دیا اس نے جواب دے دیا، زندگی میں پھر دوسری مرتبہ ملاقات نہیں بھی تو یہ جو دعا ہے ٹیمپرری نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے، کہ اللہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے۔ ورنہ دوسرے جو الفاظ ہیں وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں، سلام اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کب تک رہنے والے اللہ، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے اللہ پاک۔
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ جب سلامتی نازل کر دے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اس لیے اگر یہ دعا قبول ہو گئی ہمارے حق میں، کسی نے سچے دل سے سلام کیا اور یہ قبول ہو گئی تو بیڑا پار۔ اور صرف سلام نہیں، اس میں 3 دعائیں ہیں۔ السلام علیکم، اللہ تم کو سلامتی نصیب فرمائے، ورحمت اللہ، اللہ تم پر رحمتیں نازل فرمائے، وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تم پر برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے، یہ مجھے اور آپ کو اس کی قدر یا اس کا احساس نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ان کے دادا پیر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ، اور سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے جنید بغدادی۔ تو جنید بغدادی وہ اپنے زمانے کے قطب اور ابدال میں سے۔ جنید بغدادی کا واقعہ بیچ میں آ گیا، اندازہ لگائے کتنا بڑا پیر اور کتنے بڑے ولی ہیں آپ۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے گھر میں، اور آپ تو بڑے اونچے درجے کے ولی تھے، لوگوں میں بہت مشہور تھا کہ بہت بڑی ہستی، بہت بڑے آدمی۔ تو ایک چور سوچ رہا تھا چوری کرنے جاؤں تو کہاں جاؤں، کہاں کسی بڑے آدمی کے یہاں جانا چاہیے کہ کچھ کام لگ جائے۔ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا کہ بہت بڑے آدمی ہیں، تو وہ سمجھا پیسہ اور مال و دولت بھی بہت ہوگی، ان کے گھر میں چوری کرنے پہنچ گیا۔ لیکن وہ تو بڑے بنے ہی تھے تب جب ساری دنیا لٹا دی تھی انہوں نے، مال و دولت تو گھر میں نہیں تھا، لیکن چور آیا، آنے کے بعد وہ بھی پچکا گیا کہ کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اب بھاگنا چاہتا تھا، ادھر حضرت نے سلام پھیر دیا، حضرت کی نظریں پڑ گئی اس کے اوپر۔ حضرت بھی مطمئن ہے کہ ہے کیا کہ لے کر جائے گا، دوسری نماز کی نیت باندھ رہے تھے کہ اچانک آواز آئی، جنید ایک ابدال کا انتقال ہو گیا۔ دیکھو غوث، قطب اور ابدال، 12 ابدال ہوتے ہیں دنیا میں، جن کے اشاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات اور دنیا کا نظام چلاتے ہیں۔ ایک کا انتقال ہوتا ہے تو دوسرے کو اس مقام پر رکھ دیتے ہیں، خود جنید بغدادی بھی ابدال میں سے۔ لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک ابدال کا انتقال ہوا، تم جس کو کہہ دو کہ اس کو ابدال بنا دیں گے۔ اتنا اونچا مقام جنید بغدادی کو اتنا کہنا تھا کہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، حالات طاری ہو گئے۔ اللہ والے لوگ ہیں، حالات طاری ہو جاتے ہیں، ایک دم حالات طاری میں تو اٹھ گئے، اور اٹھ کر اس چوک کے پاس گئے، اس پر نظریں ڈالی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا لو اس کو ابدال بنا۔ اللہ والے کی نظریں جو ہوتی ہیں ایک ہی لمحے کے اندر آدمی کے دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو سامنے بیٹھنے کی کوشش کرو تاکہ اس کے دل کے نور اور اثرات تمہارے دل پر پڑے اور تمہارا دل صاف ہو جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دنیاوی رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت شیخ اجمیری نور اللہ مرقدہ، حضرت قاری عبدالرشید صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ کے والد بزرگ ہوا، حضرت مولانا اجمیری صاحب سے جو مشہور، ان کے متعلق فرمایا کرتے تھے حضرت ابرار صاحب کہ اگر جب مولانا اجمیری صاحب کے پاس جاؤ تو سامنے بیٹھو دل اچھا صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا حال رہتا ہے، ان کی نظروں سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ تو آیا تھا تو جنید بغدادی کی یہاں چوری کرنے، لیکن اللہ والے کی نظر میں اس کا دل اتنا صاف کر دیا کہ اس کو اس مقام پر لے جا کر رکھ دیا کہ چاہ اس کو ابدال بنا۔ یہ جنید بغدادی ہے۔ جب یہ دادا پیر، اس کا جب مرید کا یہ حال ہے تو ان کے دادا پیر کا کیا حال ہوگا؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ روزے رکھا کرتے تھے نفل،
ایک مرتبہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک آدمی سکا جس کو کہتے ہیں پانی پلانے والا، وہ پانی پلایا کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ یا اللہ جو میرے پاس سے پانی پیے تو اس پر رحم کر، جو میرے پاس سے پانی پیے تو اس پر رحمت نازل فرما۔ حضرت اس کے پاس گئے اور اس کے پاس سے پانی لیا اور پانی پیا۔ ساتھ چلنے والوں نے کہا حضرت آپ کا تو روزہ تھا، آپ نے روزہ توڑ دیا پانی پی کر۔ کہا جی میں بھی جانتا ہوں کہ میرا روزہ تھا، نفل روزہ ہے، لیکن اس کی آواز نہیں سنی۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو میرے پاس سے پانی پیے اس پر رحمت نازل کر۔ پتہ نہیں کس کی دعا اللہ میرے حق میں قبول کر لے، اس لیے میں روزہ تو بعد میں قضا کر سکتا ہوں، لیکن آج اس کی دعا سے مجھے رحمت مل جائے گی۔ یہ رحمت کی قدر، کہ نفل روزہ تک توڑ دیا کہ اللہ کی رحمت مل جائے گی سامنے والے کی زبان سے کہ اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔ تو یہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، کہ اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ کتنی بڑی دعا ہے وہ برکات، اور اللہ تم پر برکتیں نازل فرمائے۔ تو تین دعا دیتا ہے سلام کرنے والا۔ کتنی دعا؟ تین، اور کہا 30 نیکیاں ملتی ہے۔ السلام علیکم پر 10، ورحمت اللہ پر 20، کیونکہ خود حدیث پاک میں ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور فرمایا کہ 10۔ اس کے بعد دوسرے آئے، انہوں نے ورحمت اللہ کے ساتھ ورحمت اللہ بڑھا دیا سلام کے ساتھ، تو آقا نے فرمایا 20۔ تیسرے آئے، انہوں نے وہ برکاتہ بھی بڑھا دیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو آقا نے فرمایا 30۔ یعنی 30 نیکیاں ملتی ہیں اتنا کہنے پر۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حال یہ تھا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، موطا امام مالک شریف میں روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار جایا کرتے تھے، کچھ خریدنے کی نیت نہیں ہوتی تھی، خریدنے کی نیت سے نہیں جاتے تھے، صرف سلام کرنے کی نیت سے، یہ نیکیاں لینے سے، کہ بازار میں جاؤں گا بہت سے لوگ ملیں گے تو میں سلام کروں گا، یہاں تک کہ کسی سے ملاقات ہوئی، پھر درمیان میں کوئی آڑ آ گئی، پھر ملاقات ہوئی، تو بار بار اس کو سلام، یہ نہیں کہ بار بار سلام کرے تو کہے بھائی کچھ پیسے سے باقی تو نہیں ہے، ہمارے یہاں تو مزاجی لوگوں کا یہ بنا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ ادھار پیسہ وغیرہ لینے کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ذرا میرا سلام کہہ دینا اس کو، یہ جائز نہیں ہے، یہ سلام کی بے ادبی نہیں ہے، تو بھئی کچھ کہنا اور نہیں کہنا تو نہیں، وہ تو سمجھ جائے گا سلام سنے گا، تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے سلام کی، اللہ کے نام کی بے ادبی ہے، یہ تو یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بھی جو آتی ہے اس میں بھی السلام علیکم، یا ڈور بیل میں سلام، یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کبھی تو آدھی بچتی اور ہم کاٹ دیتے ہیں تو گویا اللہ کا نام کاٹ دیا آپ نے۔ اس لیے رنگ ٹون بھی یہ سلام والی نہیں رکھنا چاہیے، اور اپنے مطلب میں رہ کر سلام نہیں کرنا چاہیے، سلام بڑی عبادت ہے یہ تو۔ اسی لیے کہا کہ جب سلام کرو تو جمع کا لفظ ہے، بہو وچن، ایک وچن ہوتا السلام علیک، لیکن عربی میں السلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو، کن سب پر؟ کہا جیسے آپ اردو میں بات کرتے ہو تو آپ اور تم سے بات کرتے ہو، تو تڑاک بات نہیں کرتے، یہ ویسا ہی لفظ ہے کہ کوئی ادب کر رہا ہے سامنے والا تمہارا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ جماعت کے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں کہ سلام کرو تو 3 کی نیت کر لو، سلام کرو تو 3 کی نیت کر لو، ایک تو جس کو تم کر رہے ہو وہ، اور دوسرے وہ 2 فرشتے جو اس کے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین، فرشتوں کو سلام کرنے کی نیت کہ میں 3 کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب بھی آپ سلام کرو گے تو کوئی اس کا جواب دے گا، وہ بھی دعا ہے وعلیکم السلام. تو ایک تو وہ بھی جواب دے گا اور فرشتوں کو سلام کرے اور وہ جواب نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ بھی جواب دیں گے فرشتے، تو فرشتوں کی دعائیں آپ کو مل جائے گی. اسی لیے لکھا ہے کہ جب نماز میں بھی سلام پھراؤ تو ہم لوگ بالکل غفلت برتتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. داہنی طرف جب سلام پھراؤ تو نیت کر لو کہ میرے داہنی طرف جتنے مسلمان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب پر سلامتی نازل ہو. ملائکہ ہیں تو ان پر. بائیں طرف جب سلام پھرو ادھر تو ادھر بھی نیت کر لو کہ ادھر جتنے مسلمان ہیں سب کے اوپر. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. ہاں دونوں طرف نیت. اور ہم تو بس کمپیوٹر پہ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز ہماری کمپیوٹر پہ فٹ کری، ہاتھ باندھ دیے، سنا بالکل نکل ہی جاتی ہے، رکوع میں چلے گئے تسبیح ہو جاتی ہے. نہیں، ہوش میں رہ کر نماز پڑھو. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، جیسے تحیات پڑھیں آپ تو تحیات للہ والصلوات والطیبات، اور دوسرا آگے السلام علیک ایھا النبی. کون کہتا ہے سلام نہیں پڑھتے؟ لو نماز کے اندر سلام بھی پڑھا جا رہا ہے. السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. سلام ہو. نماز پڑھنے والا اور سلام نہ پڑھے یہ ہو ہی نہیں سکتا. تحیات سلام ہے. صحابہ کرام نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں سلام تو بتلا دیا، صلات کیا یعنی درود، تو درود ابراہیم بتلایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال سلام کے فضائل میں سے، سلام کی اہمیت میں سے کہ سامنے والے کو پہل کرو سلام میں. یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ وہ مجھے سلام کرے گا. بڑے آپ ہماری کہتے ہیں میں کہیں کو سلام کروں؟ نہیں، جو سلام کرے وہ بڑا، جو ابتدا کرے وہ بڑا. یہ تو تکبر کی علامت ہے کہ ہم سلام نہیں، تکبر کی بات ہے. اسی لیے فرمایا کہ سواری پر سوار ہونے والا چلتے ہوئے کو سلام کرے، اور اسی طریقے سے چلتا ہوا آدمی مجلس بیٹھی ہو تو اس پر سلام کرے. سلام کے فضائل ضرور ہے، لیکن کچھ جگہ پر سلام کرنا جائز نہیں. ایک آدمی قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہو اس کو سلام کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے. اسی طریقے سے کوئی بات بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے، دینی باتیں بیان ہو رہی ہے، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. کوئی ذکر میں مشغول ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے. اور ہم لوگ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بالکل ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں. نہیں، عورتوں کو بھی سلام کر لیا کرو، اپنے بیوی بچوں کو بھی سلام کر لیا کرو، بلکہ دروازے میں داخل ہو تو زور سے ذرا سلام کرو تاکہ گھر والوں کو پتا چل جائے کہ آپ آئے ہیں. وہ اپنے کپڑے ڈھنگ کے کر لے رہے، یہ اجازت ہے. بلکہ کسی کے یہاں جاؤ تو سب سے اچھا طریقہ اجازت لینے کا یہی السلام علیکم. جواب دے دے تو ٹھیک، نہ دے تو دوسری مرتبہ میں بھی جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ سلام کرو، اور تیسری مرتبہ میں بھی جواب نہیں آیا تو چلے جاؤ واپس لوٹ کر. خراب مت لگاؤ، ناراض مت ہو. اگر گھر والا ہونے کے باوجود جواب نہیں دیا زور سے تو آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوٹ جایا کرو. تو سلام ایک عبادت ہے، محبت کا اظہار ہے، دعا ہے. سلام کا رواج ڈالو، افشوا السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے. یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں. سلام کے آداب اور سلام کے وقت ہاتھ اٹھانا نہیں. سلام کے وقت ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. ہمارے لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، سلام نہیں کرتے. ہاں، کوئی روڈ کے اس کنارے پر چل رہا ہے، دوسرا اس کنارے پر ہے، اب وہاں سے وہ نہیں چلا سکتا کہ السلام علیکم، تو کیا کرے؟ وہ وہاں سے منہ سے دھیرے سے بولے السلام علیکم اور اتنا ہاتھ اٹھائے بس، تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ یہ سلام کر رہا ہے. دیکھیے کبھی کبھی ہمیں کوئی کہتا ہے کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے،
اس کا جواب کیا دینا چاہیے؟ ہم کہہ دیتے وعلیکم السلام، نہیں، یہ تو جو سلام لے کر آیا اس کو آپ نے دعا دے دی، جس نے بھیجا اس کو تو آپ نے محروم کر دیا۔ اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ علیہم وعلیکم السلام ایک لفظ پڑھا دینا ہے۔ جب بھی کوئی کہے کہ فلاں نے سلام کہلوایا ہے آپ کو، تو اب جواب میں کیا کہو گے؟ علیہم وعلیکم السلام، ان پر بھی اور تم پر بھی سلام۔ کم از کم جمعہ کے بیان میں آج اتنا ہی لے کر جائیں کہ سلام کا جواب دیتے ہم کو آ جائے۔ کسی غیر مسلم کو ہم سلام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ہمیں ان کو سلام کی ابتدا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ کر دے تو حدیث شریف سے جو ثابت ہے اتنا کہ وعلیکم، بس اتنا وعلیکم کہہ دے، یعنی تو نے جو کہا وہ تجھ پر بھی کہ اللہ تجھے اسلام کی توفیق دے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ وعلیکم۔ وہ لوگ اگرچہ اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہوں لیکن عقیدے ان کے خراب ہوں، قرآن اور سنت کی بالکل مخالفت کرتے ہوں، قرآن کریم کی آیات کے بالکل خلاف جاتے ہوں، جن کے عقیدے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے معاملے میں بھی گڑے ہوئے، ایسے لوگوں کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو سمجھ گئے، آپ سمجھتے ہیں جی، چاہے تن کتنا اجلا ہی کیوں نہ ہو، لیکن تن اجلے سے نہ سمجھتے ہیں نا کہ دل بھی ان کا اجلا ہے۔ ہاں، آپ کے تو قریب میں اس لیے آپ زیادہ جلدی سمجھ آؤ گے۔ خیر بہرحال کسی غیر مسلم کو سلام پہلے نہیں کرے، اگر وہ کرتا ہے تو جواب میں وعلیکم کہا جائے گا۔ اپنے گھروں میں جائے تو سلام کرے، ٹوائلٹ اور بیت الخلاء میں کوئی بیٹھا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا ہے، نماز کے اندر کوئی ہے تو وہاں بھی سلام مت کرو، اگر نماز کی حالت میں سلام کیا اور اس نے جواب دے دیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ سلام کے طریقے، مسجد میں بھی آؤ تو اتنے آواز سے سلام کرو، جب کوئی نہیں ہے تو فرشتے سن لیتے ہیں، اگر کچھ لوگ بیٹھے اور نمازوں میں مشغول نہیں ہیں تو آپ ان کو بھی سلام کر سکتے ہو تاکہ وہ بھی سلام کا جواب دے۔ اپنے بیوی بچوں کو سلام کرو، تو سلام ایک دعا ہے، کتنی نیکی ملتی ہے، 30 نیکی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، اللہ کی نبی نے ورحمت اللہ بڑھا دیا۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے ورحمت اللہ بڑھا کر کہا تو آقا نے وہ برکات بڑھا کر جواب دیا۔ ایک تیسرے آئے، انہوں نے تینوں جملے بول دیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو آقا نے صرف کہا وعلیکم۔ ایک صحابی کہنے لگے پہلے آئے تو آپ نے ورحمت اللہ بڑھایا، جب اس نے ورحمت اللہ بڑھایا تو آپ نے وہ برکاتہ بڑھا کر جواب دیا، اور پھر تیسرے نے سب بڑھا کر جواب دیا وہ برکاتہ تک، تو آپ نے صرف اسی پر اکتفا کیا۔ آقا نے فرمایا اس نے میرے لیے چھوڑا ہی کیا ہے، اس نے جو کچھ کہا میں نے کہا وعلیکم سیم ٹو یو، تیرے پر بھی اتنا ہی۔ لیکن دیکھیے سلام کا لفظ صاف ہو، السلام علیکم صاف صاف بولا جائے، ورنہ یہودی لوگ منافق لوگ جب حضور کی خدمت میں آتے تھے تو اللہ کے نبی کو بد دعا دیتے تھے۔ پہلے تو صحابہ کو پتہ نہیں چلا، لام اڑا دیتے تھے بیچ میں سے لام، السلام علیکم، جلدی میں بول گیا ہوگا، لیکن پھر پتہ چلا کہ سام کے معنی آتے بد دعا، السلام اور السام، سام کے معنی موت کے، ہلاکت اور بربادی کے۔ حضرت عائشہ پاس بیٹھی بھی تھی اور ایک یہودی نے ایسا سلام کیا، حضرت عائشہ کہنے لگی تجھ پر اللہ کی لعنت اور ہلاکت ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ اپنی زبان کو گندی مت کرو، نرمی کرو۔ کہا آپ نے نہیں دیکھا اس نے آپ کے ساتھ کیسی بدتمیزی کی؟ کہا میں نے بدلہ لے لیا، اور اس کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، میری دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ میں نے سانپ بھی مار دیا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ کیا میں نے اس کو جب اس نے کہا کہ السلام علیکم تم پر ہلاکت اور موت ہو، تو میں نے کہہ دیا وعلیکم جو تم نے مجھے کہا ہے وہ اللہ تجھ پر نازل کرے۔ تو زبان بھی کر دی، سلام صاف کرنے کی عادت ڈال۔ اسی طریقے سے جب ملاقات کر کے جدا ہوتے ہیں تو ہمارے یہ رواج چل پڑا خدا حافظ اللہ حافظ، نہیں وہ اس وقت بھی سلام کرو، اس وقت بھی سلام کرو۔
واٹس ایپ کے اوپر یا خط میں کوئی لکھ کر بھیجے سلام تو کم از کم ہمیں بھی لکھ کر جواب دینا چاہیے. اگر آپ اس کا جواب نہیں دے رہے تو کم از کم جس وقت پڑھو السلام علیکم اس وقت جواب دینا زبان سے ضروری اور واجب ہے. سلام پہلے کرنا سنت مؤکدہ، لیکن کوئی کر دے تو اس کا جواب دینا فرض ہے آپ کے اوپر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.